یہ جان بوجھ کے لفٹ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جب وہ وہاں جائیں وہ اس لفٹ میں پھنس جائیں. یہ نظام انصاف کے اوپر ایک داغ ہے. ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے. آج وہ بھی کوشش کر لی. ہم مرنے سے بچ گئے لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے مکلا کے یہ عزم کو مار دیں گے. اب یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس پہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے کہ آج جو واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر ہوا، ظاہری بات ہے لیفٹ پریمیسز کے اندر ہے، وہ ایک تشویشناک معاملہ ہے، ایمرجنسی سچویشن تھی اور ان کو تشویش اس بات پر زیادہ ہے کہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ it is ironic to note that neither the staff of Islamabad High Court did anything to offer any immediate help nor provided any assistance. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے بھی نہ کوئی اسسٹنس پرووائڈ کی، نہ کسی مسئلے کا حل نکالا اور تقریباً 1 گھنٹے تک لوگ پھنسے رہے. لطیف کوسا صاحب پھنسے رہے، ان کے ساتھ ہی پھنسے رہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ جی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی لفٹ کی، لفٹ میں اتنے زیادہ لوگ جب گھس جائیں گے تو وہ کلیپس ہوگی، اٹ ول بریک ڈاؤن. لیکن جناب شعیب شاہین صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اتنی کوشش کی گئی ہے اور یہ نظام انصاف پر بھی دھبا ہے اور یہ سارا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. کیا اسی لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو لیڈ کر کے کاؤنسل ہیں یہ سارے اور یہ تمام وکلا عمران خان کے ساتھ ہے اس لیے ان کے ساتھ کیا گیا؟ لیکن رزلٹ کیا ہو سکتا تھا؟ مطلب ان کو لفٹ کے اندر بند کرنے سے آج کی سماعت تو ختم ہو چکی تھی، لفٹ کے اندر اتنے لوگوں کو بند کرنے سے کیا کوئی میسج دینا تھا، یہ ظاہر کرنا کیا جانا تھا؟ اور یہ تشویش ہے، ذرا اس کے اوپر ذرا کھلی ڈلی بات ہو جائے. اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں ریلیف اب بالکل اٹس رائٹ ایٹ دا کارنر، رائٹ اراؤنڈ دا کارنر. لیکن پھر جو آج ہوا کیا اس کے پیچھے سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سیبوٹاج. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عین صاحب، ممبر ہیں کور کمیٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، بخوبی معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب، سینئر صحافی ہیں اور بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے اور بڑا کچھ بنتے بگڑتے انہوں نے دیکھا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے استاد ہیں، ملک کے نامور صحافی ہیں، پاکستان کی سیاست کو بخوبی جانتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جناب عابد زبیری صاحب بھی موجود ہوں اور میں چاہوں گا کہ عابد زبیری صاحب کا موقف اس پہ لے لوں شروع میں ہی. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی؟ اچھا، ہم کوشش کرتے ہیں جی آگے چل کے ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ پائیں. لیکن میں سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب آپ کا، کیونکہ میں نے یہ کلپ بھی چلایا، یہ موجود ہے، آپ کو یہ ساری صورتحال جب ہو رہی تھی آپ کمرہ عدالت سے کھوسا صاحب کے ساتھ نکلے یا آپ کہیں اور تھے، پریمیسز میں نہیں تھے اس وقت؟ دیکھیں آج تو تقریباً 200 کے قریب وکلا تھے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کل بھی ایسے ہی تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا بڑا کمرہ ہے، شاید آپ نے اگر دیکھا ہو، نئی کورٹ نہیں ہے تو جی تو وہ ظاہر ہے باہر نکلتے لیٹ ہو جاتی ہے. جیسے میری عموماً عادت ہے کہ میں لفٹ استعمال نہیں کرتا، لیکن آج چونکہ رش بہت تھا اس لیے میں اس رش سے بچنے کے لیے میں نے سیڑھیاں استعمال کی. اور سیڑھیوں سے جب ہم نیچے پہنچے گراؤنڈ فلور پہ تو مجھے اس کے جونیئر سے بتایا کہ جی کھوسا صاحب لفٹ میں پھنس گئے ہیں دیگر وکلا کے ساتھ. امیڈیٹلی ظاہر ہے میں نے رابطہ کیا اسٹاف کے ساتھ، چیف جسٹس کے پی ایس کے ساتھ اور باقی دیگر جو لوگ اس سے متعلق ہیں. جی فوری طور پر ظاہر 4 وہاں لفٹیں ہیں اور عام طور پر 1 یا 2 کھلی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی فوری طور پر جو اس کا آپریٹر ہے وہ آ رہا ہے. ایک جگہ ڈھونڈا، پھر میں نے گور صاحب کو ریکویسٹ کی، باقی سارے دوستوں کو، ہر ایک عملے کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو کہیں جی جو اس میں آپریٹرز ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ متعلقہ لوگ ہیں، ظاہر ہم تو نہیں جانتے اس چیز کو، فوری طور پر ان کے پاس جو میکینیکل طریقہ کار ہے اس سے ان کو کھولنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوڈ شوٹر ملا. مستقل بنیادوں پر ہمارے ہر ایک سے رابطے کے باوجود ہمارے مختلف دوستوں سے کسی جگہ سے کوئی ہمارا یہ وقت کون سا ہوگا سر؟ یہ جمعے کی نماز کے قریب کا وقت ہے یا اس سے پہلے ہے کافی یہ وقت؟ نہیں، اس سے پہلے کا ہے. تقریباً 12 بجے کا یہ سارا واقعہ ہے اور ہم کوئی 12 بجے سے پہلے سے ہے یا تقریباً 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اچھا. یہ سارا 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ڈرامہ رہا اور یہ نماز کی جو ہماری ہوتی ہے سب سے جلدی بھی ہو تو 1 بجے، ادروائز 1:30 بجے 2 بجے کے درمیان ہوتی ہے. تو یعنی 12 بجے تک کوئی نماز کا وقفہ نہیں، کوئی چیز نہیں.
यानी बंदा कहीं इधर उधर हो भी, तो ये तो इमरजेंसी का काम है ना, ये फौरी तौर पर आता है। बहरहाल कोई पौने घंटे के बाद कहते हैं कि जी उनका हमला कोई रेलेवेंट 2-3 बंदे आ गए हैं जी, वो इस पे कोशिश वो कर रहे सीडीए हैं। के लोग पता थे चला या जी हाई कहाँ कोर्ट के कोशिश कर अपने रहे हैं। ऑपरेटर्स थे जो लिफ्ट चलाते? नहीं, मैं अभी हाई कोर्ट के हमले की बात कर रहा हूँ। Okay. और उसका जब पता चला कि जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हमें इनपुट नहीं पता चला कि जी वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान सीडीए का हमला पहुंचा और सीडीए के हमले को पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा, जहां से हमें जो शुकूक व शुबात पैदा होते हैं वो उससे ज्यादा अहम है। अच्छा। सीडीए का अमला फौरी तौर पर अंदर आना चाहता है, पुलिस कहती है हम नहीं अंदर आने देते, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि अंदर आकर के कुछ वकला ने आकर बताया कि सीडीए के उस अमले को जिन्होंने ये लिफ्ट को खोलना है या जिनके पास कम से कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जबरदस्ती उसका कोई उस तरीके से और टूल है उनके तरीके पास। से भी उसको खोल सकते हैं, तो वो जी टूल है, उनको आने नहीं दे रहे। अच्छा। फिर हमारे 25-30 वकला जाते हैं, पुलिस वालों से तकरीबन हाथापाई होती है या नहीं होती, लेकिन बहरहाल काफी रेजिस्टेंस के बाद उन लोगों को, हमले वालों को अंदर लेकर आते हैं। फिर वो आकर के उसको मैनुअल तरीके से उसको खोलते हैं। नहीं, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। बट मुझे शोएब साहब एक बात फरमाइए सर, एक बात, क्योंकि आप तो खुशकिस्मत थे, अच्छा हुआ, आपने सेहत के लिए भी अच्छा है कि आप स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में आने वाले कई दहाइयों तक आप सीढ़ियां ही इस्तेमाल करेंगे जो आज हुआ है उसके बाद। और आप खुद को आज ये भी कहेंगे कि मैं आइंदा के बाद कभी जिंदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि आपको लिफ्ट का खराब होना साजिश लगता है या रेस्क्यू अमले तक लिफ्ट तक ना पहुंचना साजिश लगता है? अदालत में ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से